کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی طلت نے شیئر کی ہے۔ طلت کہتی ہیں کہ میں آزاد کشمیر میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک اور دلچسپ کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ طلت کی زندگی میں بہت سی خوفناک واقعات پیش آئے۔ کہتی ہیں کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں اور ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ کافی بڑا ہے۔ گھر بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، یعنی کام والیوں سے گھر کی صفائی کروانا، بچوں کو اسکول چھوڑنا اور ان کو لے کر بھی آنا، کیونکہ جو میرے خاوند ہیں وہ باہر کے ملک ہوتے ہیں۔ ان کا اس ملک سے دوسرے ملک میں ہونا میرے لیے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ محنت کرنی پڑتی ہے مجھے گھر کے کاموں میں، اور میں محنت کرتی بھی ہوں۔ اور میرے ساتھ جو سب سے بڑا واقعہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے، میرا گھر اسیب زدہ ہے۔ میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور میرا گھر اس قدر اسیب زدہ ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ایون کہ میں نے اپنے گھر میں کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کو بلا کر اپنے پورے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ شکار وغیرہ کروائی تھی کہ وہ جنات گھر کے مخصوص حصوں میں نہ آ سکیں۔ ہوتا کچھ اس طرح تھا کہ ایک دفعہ میرا بیٹا تھا جہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا، اور اس واقعے کو 5 سال گزر گئے ہیں۔ میرا بیٹا تھا چھوٹا اور وہ باہر کھیل رہا تھا، یعنی گلی میں، تو اچانک سے اسے کوئی کھلونا ملا، اور وہ کھلونا کافی گندی حالت میں تھا۔ میرے بیٹے کو وہ کہتے ہیں کہ اسپائڈر مین بہت اچھے لگتے ہیں، تو وہ اسپائڈر مین بنا ہوا تھا ایک کھلونا۔ تو اس کھلونے کو اٹھا کر وہ گھر لے آیا اور مجھے لا کر کہتا ہے کہ مما اس کو صاف کرتے ہیں۔ میں نے اس کو دھو کر دیا اور اسے منع بھی کیا کہ اس کھلونے کو باہر پھینک دو، ایسے باہر سے چیزیں اٹھا کر نہیں لاتے، لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور وہ کھلونے کو لے کر اندر آ گیا، اور میں نے اس کو دھو کر دیا۔ بس اس دن کے بعد میرے گھر میں اسیب کا بسیرا ہو گیا۔ مجھے میرے جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ تمہارے گھر میں جنات کی ہونے کی وجہ کوئی ہیپننگ تھی جو کہ تمہارے اپنے میں سے کسی کے ساتھ پیش آئی، اور اس نے وہ غلطی کی، یعنی وہ کھلونا جنات کے بچوں کا کھلونا تھا جس کو میرا بیٹا گھر لے آیا، اور وہ جنات بھی اس کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئے۔ کہتی ہیں کہ میرا جو کچن ہے وہ لان والی سائڈ پہ، یعنی ہے تو گھر کے اندر ہی، لیکن اس کی جو ونڈو ہے وہ لان والی سائڈ پہ کھلتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اپنے لان میں عجیب و غریب واقعات نظر آتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ہم لوگوں کے لان میں جو چیئرز پڑی ہیں ادھر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے سفید کپڑوں میں، اور اس کے پاس 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ تینوں بچے کافی اونچا اونچا رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا دو۔ اس وقت میں کھانا بنا رہی تھی، مجھے خوف بھی بہت آ رہا تھا، اور وہ بوڑھی اماں اس قدر خوبصورت چہرہ رکھتی تھی کہ ان کو دیکھ کر مجھے خوف نہیں آ رہا تھا۔ بچے بھی بہت خوبصورت تھے۔ میرے دل میں بہت اس چیز کی تکلیف تھی کہ شاید یہ واقعی بھوکے ہوں۔ میں کھانا بنا رہی تھی اور میں اپنے بچوں کے لیے ہی کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے جو اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا اس میں سے سب سے پہلے میں نے 2 پلیٹس میں کھانا ڈالا اور جا کر باہر لان میں رکھ دیا، اور خود میں خاموشی سے اپنے لان کی طرف کھلنے والی جو کچن کی ونڈو تھی اس کو بند کر دیا، اور بچوں کے لیے کھانا لے کر اندر روم میں چلی گئی، ان کو کھانا وغیرہ دیا، اور میں نے اپنی کام والی کو کہا کہ باہر نہیں جانا، چاہے کوئی بھی دروازہ نوک کرتا رہے، کیونکہ اس ٹائم ہمارے گھر ویسے بھی کوئی نہیں آتا، لیکن اب باہر کوئی نہیں جائے گا۔ خیر ہم لوگوں نے سارے گھر کے دروازے لاک کر لیے، اور ہمارے گھر کی حدود کے اندر وہ نہیں آ سکتے تھے، یعنی وہ ایک پوری فیملی تھی جنات کی، کیونکہ میرے بیٹے نے جو جنات کا بچوں کا کھلونا اٹھایا تھا اسی کے پیچھے وہ جنات آئے تھے، اور پھر وہ ہمارے گھر میں مقیم ہو گئے۔ میرے خامد کو اس ہیپننگ کے متعلق بالکل نہیں میں نے بتایا، کیونکہ اگر میں ان کو بتاتی تو وہ کام کاج چھوڑ کر واپس آ جاتے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ان کے کام میں خلل نہ پڑے، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے وہ کھانا اس دن رکھ دیا، اور جب میں صبح اٹھ کر لان میں گئی تو کھانا پلیٹس میں نہیں تھا، کیونکہ دروازہ میں نے ہی لاک کیا تھا، اور باہر کی ٹی وی لان سے باہر جانے کی جو چابیاں تھیں وہ صرف میرے پاس تھی، کسی کام والی کے پاس نہیں تھی۔ میں نے جا کر دیکھا تو واقعی پلیٹس خالی تھی،
اور وہاں پر کچھ نہیں تھا. خوف بھی بہت آیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے اپنے مفتی صاحب سے پوچھا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. انہوں نے کہا اب تم نے یہ جو غلطی کی ہے اس کو تمہیں بھگتنا پڑے گا، اور تمہیں اب انہیں روز کھانا دینا پڑے گا، اور جو کھانا تم نے ایک بار بنایا ہے وہی کھانا تمہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اگر اب تم ان کو وہ کھانا نہیں دو گی جو ان کو پسند آیا تو وہ تمہیں تنگ کریں گے. کہتی ہیں ایسے ہی ہوا. میں نے نیکسٹ ڈے کوئی اور کھانے کی چیز بنائی اور وہ رکھ دی. تو اس رات پوری رات میری جو کچن کی ونڈو تھی اس کو کوئی نوک کرتا رہا، کچن کے دروازے کو کوئی نوک کرتا رہا باہر والی سائڈ سے، اور ساری رات بچے بھی ڈرتے رہے، میری کام والی ہیں وہ بھی ڈرتی رہیں، اور مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. میں نے یہ بہت بڑی غلطی کی اور اس غلطی کو آج تک میں بھگت رہی ہوں. میں جنات کے ان بچوں کے لیے وہی کھانا بناتی ہوں روز جو میں نے ان کو پہلے دن دیا تھا. میں اس کا نیم مینشن نہیں کر سکتی، مجھے سختی سے منع ہے. تو مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ اب غلطی سے اس کے ساتھ کوئی اور چیز مت رکھنا، اگر ان کو وہ پسند آ گئی تو تم جب تک زندہ ہو ان کو وہ دیتی رہو گی، اور جب تک اب تم زندہ ہو تم اگر اس گھر کو چھوڑ کر چلی بھی جاؤ گی تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور تم سے یہ کھانا ضرور لیں گے. اگر تم ان کو وہ کھانا نہیں دو گی تو وہ تمہیں نقصان دے دیں گے، تمہارے بچوں کو نقصان دے دیں گے. روز رات کو جب میں بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو اس ٹائم پہ وہ بوڑھی اماں اور وہ 3 بچے لان میں آ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بچے کھانا مانگتے ہیں. ایون کہ اگر مجھے کسی کے گھر بھی جانا ہو تو میں ان کے لیے وہ کھانا بنا کر ریڈی کر کے جاتی ہوں. میرے خاوند جو 2 ماہ کی چھٹیوں پر آتے ہیں ہمیشہ ہر سال، اور اکثر ان کا 6 ماہ کے بعد بھی چکر لگتا ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم کس کے لیے بناتی ہو؟ تو میں ان کو بتا کچھ نہیں سکتی. اگر میں ان کو بتاؤں گی تو وہ پتہ نہیں اس چیز کا کیا مطلب لیں گے. اور وہ کھانا جو میں ان کے لیے رکھتی ہوں، وہ 2 پلیٹس جب وہ خالی باہر پڑی ہوئی لان میں دیکھتے ہیں تو کافی حیران ہوتے ہیں. جو کہ میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ میں نے پرندوں کے لیے کھانا رکھا ہوتا ہے. وہ مجھ سے ہمیشہ اس کی وجہ پوچھتے ہیں، لیکن میں ان کو اس کا کوئی جواب نہیں دیتی، کیونکہ اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، میں کیسے دوں. کہتی ہیں کہ پھر میں جب اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتی ہوں تو جو راستہ آتا ہے اس جگہ پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت آسیب ہے. اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی چڑیل کا بسیرا ہے ایک درخت کے اوپر. جو بھی شخص اس درخت کے قریب سے گزرتا ہے وہ اس کو آوازیں ضرور دیتی ہے یا اس کی گاڑی کے اوپر پتھراؤ کرتی ہے. ایک دفعہ میں اپنے بچوں کو اسکول سے لے کر واپس آ رہی تھی، اچانک سے اسی درخت کے نیچے میری گاڑی خراب ہو گئی. جیسے میں گاڑی ٹھیک چیک کرنے کے لیے گاڑی کا انجن باہر نکلی تو میرے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا. میں نے دیکھا درخت کے اوپر ایک اتنی خوفناک مخلوق، ایک عورت نما مخلوق جس کا سر آسمان کو چھو رہا تھا اور اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی تھیں، اس کا سر اور اوپر والا حصہ بہت بڑا تھا. اس کی ٹانگیں یوں مانو کہ جیسے ایک نارمل انسان کی ہوتی ہیں. وہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھی، اللہ کا نام لیا اور گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر والی سائڈ پر بہت جنات ہیں. ویسے تو جنات ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن ان جگہوں پر بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پہاڑی علاقوں میں وہ رہتے ہیں، اور ان کی رہنے کی وجہ سے وہ نظر بھی آتے ہیں. میرے گھر کے آج بھی چاروں طرف جو لان ہے وہاں پر جنات اور اسیب کا بسیرا ہے. اس بوڑھی اماں کے ساتھ 3 بچے. میں نے اس کھلونے کو اٹھا کر ان بچوں کو دینے کی بھی کوشش کی لیکن ساری محنت ناکام گئی. وہ جنات بالکل بھی میرے اور میرے گھر کی جان نہیں چھوڑتے، یوں مانو کہ جیسے وہ گھر انہی کا ہے. میں نے اس گھر کو جب سیل کرنے کا بھی اپنے ہسبینڈ کے آگے نام لیا اور وہ اس چیز پہ آمادہ بھی ہو گئے، تو اس کے باوجود میں اس گھر کو سیل آؤٹ نہیں کر سکی کیونکہ وہ جنات مجھے اس گھر کو سیل نہیں کرنے دیتے. میں جب بھی اسے سیل کرنے کا نام لیتی ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی بچہ ضرور بیمار ہو جاتا ہے. میرا چھوٹا بیٹا احتشام، اس کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ جب بھی وہ لان میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے، سردیوں کے موسم میں بھی لان میں بیٹھی ہوتی ہوں، تو کہتے ہیں کہ 3 بچے جن کا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے کیا وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت بچے ہیں، مجھے ان سے ڈر بالکل نہیں لگتا. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بالکل درخت کے قریب جب لے کر جاتے ہیں تو ادھر ایک بہت بڑا گھر ہے. میں نے اپنے بیٹے کی بات سن کر اسے خوب ڈانٹا اور کہا کہ آئندہ ادھر کھیلنے کے لیے کبھی مت جانا. وہ میری بات ہی نہیں مانتا. گرمیوں کی دوپہروں میں بھی اکثر میں نے اسے اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے دیکھا ہے. اب میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اس ٹائم احتشام کی ایج 10 ایئرز ہے، لیکن پھر بھی وہ ادھر جا کر کھیلتا ہے. آخر ایسا کب تک چلے گا؟ میں نے مفتی صاحب سے اس کے متعلق پوچھا
تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل کوئی نہ کوئی ضرور نکلے گا، پریشان مت ہو، یا تو اس مخلوق کو ادھر سے بھگا دیا جائے گا یا تم اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ گی، اور جب اسے چھوڑ کر جاؤ گی تو اس کا حل بھی ہم تمہیں بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے مجھے جونجتے ہوئے 5 سال گزر گئے ہیں، اور اب میرے مفتی صاحب کو اس مسئلے کے متعلق حل پتہ لگا ہے، جو کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی سٹوری شیئر کروں گی۔ کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں شیئر کروں گی لسنرز، طلعت کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی کہ کیسے وہ ان جنات سے بچ کر ادھر سے نکلیں گی۔ اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔